سلائی مشین پر جھکی ہوئی وہ بہت دیر سے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لالٹین کی دھیمی روشنی میں اس کا حوالہ کچے دیوار پر عجیب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ سردی سے ان کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ بہت مشکل سے وہ دھاگا ڈالنے میں کامیاب ہوئی۔ رات کے سناٹے میں مشین کی کھر کھر کی آواز بلند ہوئی۔ سلائی مشین کے شور میں جھینگروں کی سیٹیاں دب سی گئیں۔ کتوں کی بھونکنے کی آوازیں مدھم پڑنے لگیں۔ یہی 2 جوڑے رہ گئے تھے جس کے بعد اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو جانی تھی۔ کتنے تکلیف دہ لمحات ہوتے جو وہ شادی شدہ ہم جولیوں کے پالیوں کو حسرت سے تکا کرتی، ان کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیوں کو دیکھ کے اپنی قسمت پر کڑکتی رہتی، لیکن اب ساری محرومیوں کا ازالہ ہونے والا تھا۔ ایک ایک پیسہ جوڑ کے وہ آج اس قابل ہوئی تھی کہ اپنے لیے سونے کا کچھ زیور خرید سکتی تھی۔ اس کا نصیب برا تھا، شکل بری تھی، یا شاید جوڑے بنانے والے نے ان کا جوڑا بنایا ہی نہیں تھا۔ جوانی کب کی ڈھل چکی تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے بچپن میں ہی محروم ہو گئی تھی۔ ایک بھائی اور بھابھی کا ہی آسرا تھا۔ بھابھی کو شروع میں ان کی سلائی کڑھائی سے بلا کی چڑ تھی۔ روزانہ سر کو چادر سے باندھ کے سر درد کی شکایتیں کرتی، مگر جب بھائی بے روزگار ہوا تھا تو اس نے ہی سلائی کے پیسوں سے گھر کے گرتے ہوئے نظام کو یوں سہارا دیا کہ بھائی کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی اس کی گرویدہ بن گئی۔ سلائی مشین کی آواز سے اب انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کی نفیس سلائی کی تعریف کرنے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا کام بڑھنے لگا۔ دن رات کی محنت کا یہ ثمر تھا کہ ان کے خواب کو تعبیر ملنے والی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے جمع کیے ہوئے مڑے توڑے نوٹ پرانے سی صندوق سے نکال کے بھائی کے حوالے کیے۔ چند دنوں بعد ایک پیارا سا سونے کا ہار اس کے گلے کی زینت بن گیا۔ خوشی سے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ روزانہ ہلکا سا میک اپ کر کے آئینے کے سامنے بیٹھ جاتی، ہر زاویے سے خود کو تکا کرتی۔ کچھ کمی نہیں تھی اس میں، شہزادی ہی تو لگ رہی تھی، بس اس کے شہزادے کی نظر پڑنے کی دیر تھی، پھر اس کا بیڑا پار ہونے والا تھا۔ بہت اچھا لگتا تھا جب گاؤں کی عورتیں اس کے خوبصورت ہار کی تعریف کرتی، انہیں مبارکباد دیتی، رشک بھری نگاہوں سے ہار کو تکا کرتی، اپنی خوش بختی پر نازاں وہ گاؤں بھر میں اتراتی پھرتی تھی۔ لیکن خوشیوں کا یہ دور زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ اس کا اکلوتا بھائی شدید بیمار ہوا۔ دن بہ دن اس کا مضبوط وجود کمزور سے کمزور ہونے لگا۔ بنو کے ڈاکٹروں سے نہ مرض کی تشخیص ہو سکی اور نہ قسم قسم کی دوائیوں سے افاقہ نصیب ہو سکا۔ مجبوراً انہیں پشاور لے جایا گیا، جہاں پر مرض کی تشخیص کالے یرکان سے ہوئی اور ان کا علاج شروع ہوا۔ پشاور جیسے شہر میں بیماری کے علاج کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ جو جمع پونجی تھی وہ پہلی بار میں ہی علاج کی نذر ہو گئی۔ دوبارہ پشاور لے جانے کے لیے گاؤں کے ہر گھر سے قرضہ مانگا گیا، مگر زیادہ تر گھروں سے مایوس کن جواب ہی ملا۔ جب کہیں سے بھی طریقہ نہ بن سکا تو قسطوں پر لیا گیا پیل کا فریج بیچ کے علاج جاری ہوا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ڈاکٹروں کی فیسیں اور دوائیوں کے لیے بھابھی کی سونے کی پالیاں بک گئیں۔ سونے کی انگوٹھی جو شب عروسی میں بھائی نے بڑی چاہت سے پہنائی تھی وہ بھی نہ پچ سکی۔ اس نے کئی بار بھائی کو اپنا سونے کا ہار پیش کیا، مگر بھائی نے ڈانٹ کے سختی سے منع کیا۔ چند مہینوں میں بھائی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ بنو کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے مریض کو پشاور میں لے جایا جائے، اور گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس نے پڑوس میں چچا نور الدین کو ہار حوالے کیا اور روتے ہوئے التجا کی کہ جلدی سے ہار کو بیچ کے میرے پیارے بھائی کو بچایا جائے۔ چچا نور الدین نے انہیں تسلی دی اور سائیکل نکال کے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گھر واپس آ کے پشاور جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ ہار کے بارے میں اس نے بھابھی کو بتایا تو بھابھی کا پرمزہ چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔
بھائی پرانی سی کھاڑ پر نکاح سے بے سود پڑا ہوا تھا۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، بس کھلی آنکھوں سے اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ گھنٹے بعد چچا نور الدین کی واپسی ہوئی۔ گلی میں سائیکل کھڑی کر کے جیسے ہی ان کے گھر کے اندر داخل ہوا، وہ بے صبری سے پیسے کا پوچھنے لگی۔ چچا نور الدین نے افسوس بھرے انداز سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی جیب سے ہار نکال کے دھیمے سے بولا، بیٹی یہ ہار نکلی ہے، سونے کا نہیں ہے۔ الفاظ کیا تھے، اگلتا ہوا سیسا تھا جو اس کے کان میں زبردستی انڈیلا گیا۔ بے انتہا دکھ سے اس کے منہ سے لمبی سی سسکاری نکلی۔ گردن گھما کے شکوہ بھری نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا، جس کی کھلی آنکھیں جھکنے کی کوشش میں بے جان ہو چکی تھیں، اور رخسار پر پھسلتا ہوا ایک موٹا سا آنسو معافی کا خواستگار تھا۔